بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج ہمارے درمیان شفقت علی چودھری ایڈوکیٹ جو سابق ڈی جی کشمیر کلچرل اکیڈمی بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سے آزاد کشمیر اور خاص طور پر جو ایک احتجاجی ایک کیفیت ہے پورے کشمیر میں، اس حوالے سے ان کی آراء بھی جانیں گے اور ان کا جماعتی پالیسی کے حوالے سے بھی ان سے ہم بات کریں گے۔ چوہدری صاحب، 29 تاریخ کو ڈیڈ لائن دے دی گئی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ اعلان ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے نہ مطالبات سے پیچھے ہٹیں گے نہ وہ احتجاج سے پیچھے ہٹیں گے۔ بڑا آسان سا سوال ہے کہ آپ ایک وکیل بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، کیا آئین میں ایک دی گئی پروویژن جو آئین کا حصہ ہے احتجاج سے حکومت ختم کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ نہایت ہی عام سوال آج آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے کہ آپ کسی چیز سے نالاں ہیں، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو اس پہ احتجاج کا طریقہ موجود ہے، آپ احتجاج کریں، اپنی ڈیمانڈز رکھیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا جو میں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ میں گن پوائنٹ کے اوپر ان کو منوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا، یہ نہ جمہوری روایت ہے نہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ کوئی ڈیمانڈ کر کے یہ کہے کہ کوئی آئین میں تبدیلی کرنی ہے، وہ احتجاج سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے، وہ اس کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ یا احتجاج سے نہیں کی جا سکتی۔ آپ ایک ڈیمانڈ رکھیں، آپ ایک جلوس کریں، ایک جلسہ کریں اور اس میں اپنا پاور شو کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں، اس کے بعد اسمبلی یا جو اراکین ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ میں ایکشن کمیٹی کے ترجمان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہمیں آزاد کشمیر کے ان کرپٹ لیڈروں کے ہم خلاف ہیں۔ ٹھیک، مان لی آپ کی بات، آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ ان کو گولی ماریں گے یا کس طریقے سے ان کو آپ کریں گے؟ اس کا طریقہ کار جو جمہوری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ جو اس وقت جیت کر رہے ہیں وہ اس نظریے کے اوپر جیت کر نہیں آئے جو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ ان کے اپنا نظریہ ان کے اوپر ٹھوس نہیں سکتے، آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ آج آپ نے ڈیمانڈ کی، آپ پبلک کا ایک اس کو بنا رہے ہیں، اس کی رائے بنا رہے ہیں، تو آپ جائیں الیکشن کے اندر، آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پاپولر ہیں اور آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، تو آپ جائیں لوگوں کے ساتھ ووٹ لے کر آئیں۔ تو سب وہ ابھی آپ کو میں روک رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ان کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ہیں۔ اسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر تو بے شمار لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں، تو وہ کس کے خلاف ہیں؟ وہ اپنے لیڈروں کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات؟ یہ نہایت عام سوال ہے، یہ نہایت عام۔ پہلے جو شروع میں 13 مئی والا واقعہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں آزاد کشمیر کے وہ رائٹس کا معاملہ تھا، آٹا بجلی پانی کا مسئلہ تھا، تو سارے آزاد کشمیر کے لوگ اس پہ شامل تھے، تمام پارٹیز کے لوگ شامل تھے اور وہ حق لیا سب نے مل کر۔ اب جو بات ہے اس وقت دیکھیں، جب پولیٹیکل ڈیمانڈز آ رہی ہیں، رائٹس کی بات اور تھی، پولیٹیکل ڈیمانڈز جب آ رہی ہیں تو ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے، اس کی اپنی نظریاتی سرحد موجود ہے، تو جو بھی سیاسی کارکن ہے وہ اس کو جس نے پولیٹکس کرنی ہے اور پارٹی کے نظریے کے ساتھ چلنا ہے تو وہ ادھر نہیں چل سکتا، وہ پارٹی کے سسٹم کے ساتھ چلے گا۔ اب سیاسی جماعتوں کی، میری جماعت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کارکن کون سے ہیں جو کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ان کو اس کے اوپر ریڈ لائن کھینچنی پڑے گی کہ آپ ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی دوسرے۔ چوئی صاحب کب کھینچیں گے؟ آپ کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ہائپوکریسی اتنی زیادہ ہے۔ آپ کی جماعت نے کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ آپ کے لوگ اس جماعت کے، آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں، جو ان کے ایم ایل ایز ہیں، وہ گورنمنٹ کی اسٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں، وزارتیں بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کی جو ہائی کمان بڑی لیڈرشپ کہتی ہے نہیں جی ہم اس کو گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ ایک تو اس کو تھوڑا کلیئر کریں۔ دوسرا، ابھی آپ کے جو قائد ہیں شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق قادر صاحب، وہ ان سے اظہار بریت کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اپنے کارکنوں کو آگے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نعرے ماریں، ان کے ساتھ لیڈرشپ، موسٹلی لیڈرشپ آپ کی جماعت کے، جو یہاں مظفر آباد میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے آپ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ بات یہ ہے، پہلی آپ نے وزیر اعظم کی بات سنی ہوگی کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ اس وقت صرف نون لیگ نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آپ دیکھیں وہ آئسولیشن کرتی ہے، لیکن ان کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے 4 ایم ایل ایز ہیں اور ہماری پارٹی کا شروع سے یہ موقف ہے، جب سے یہ حالات اس طرف گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ فریش الیکشن ہے، فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سیکرٹری جنرل طارق فاروق صاحب بھی تھے اور راجہ فاروق قادر خان صاحب اور سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ایک تو چیف الیکشن کمشنر فوری طور پہ لگایا جائے اور ساتھ ہی فریش الیکشن کروایا جائے، ارلی الیکشن کروایا جائے۔
بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے، ہمارے صدر جماعت نے اور فاروق حیدر خان صاحب نے جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، چونکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اب ایم ایل ایز کی اگر حکومت نہ ہوتی تو اس کی کوئی اپوزیشن ہوتی. آپ یہ دیکھیں نا، اپوزیشن ہوتی تو یہ سپیس جو کریٹ ہوئی ہے یہ نہ ہوتی. بیسیکلی پولیٹیکل جماعتوں کے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے آج یہ صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بنی ہے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ کمزور فیصلے بھی ہیں، ان کے اندر ول بھی نہیں ہے، اور شاید کوئی نیت کا بھی فقدان ہے. میرا بڑا آسان سا ایک سوال ہے جوئی صاحب، کہ جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں تو آپ کے کارکنان اور تمام جماعتوں کے کارکنان کو فری ہینڈ تھا، ان کو روکا کسی نے نہیں. آج ان کو روکا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ہائی کمان کی طرف سے اور باقی جماعت پیپلز پارٹی کی، جو یاسین نے بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو کہ آپ اسٹڈیز سے ایسوسیٹ ہو جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے کے باوجود وہ لوگ جو ان کے اندر شامل ہیں اور وہ الگ نہیں ہوئے، ایک تو ان کا فیوچر مجھے بتا دیں کہ کیا ہوگا یا ہونا چاہیے، دوسرا کیا اس کی وجہ سے جو ان کا احتجاج ہے کیا وہ کمزور پڑے گا یا اس میں شدت زیادہ آئے گی؟ کیا اس پہ آپ کہتے ہیں؟ ایک بات تو ڈیفینیٹلی جب وہ پارٹی کے کارکنان نکلیں گے تو اس میں شدت میں ضرور کمی آئے گی، اس میں وہ فورس نہیں رہے گی. اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل کارکن جو ہیں وہ اس کے اندر بیسیکلی ان کے اندر ایک شعور بھی اس طریقے کا ہوتا ہے، اس لیول کا ہوتا ہے، وہ بات کو سمجھتی بھی ہے. جہاں تک پارٹی کا، وہ لوگ اگر پارٹی ایک حکم جاری کرتی ہے کہ اس میں شامل نہیں ہونا، اس کے بعد جو لوگ شامل ہوں گے ڈیفینیٹلی پارٹی ان کے خلاف جو ایکشن لے گی. اور ایسا نہیں ہو سکتا جو پارٹی کے نظریے کے خلاف جائے، پارٹی کی قیادت کے جو فیصلے ان کے خلاف جائے اور پھر پارٹی کے اندر مفاد بھی لے، یہ کوئی نہیں مانے گا. اور اس والے سے تو پارٹیز کو بہت نگرانی کرنی پڑے گی اس کے بعد. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ڈیمانڈس کی حد تک بات ہے، وہ کر رہے تھے ٹھیک ہے، اب وہ جب فورس کر رہے ہیں، ابھی آپ نے راولہ کوٹ کے اندر دیکھا، اگر ایف آئی آر غلط ہوئی ہے، آپ نے احتجاج کیا، آپ احتجاج کر کے بتا دیں کہ یار یہ غلط ہوا ہے، اس کے بعد آپ کورٹس کے اندر جائیں، ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن آ کے بیٹھ جانا اور تھانوں کے اوپر قبضہ کر لینا، یہ معاملہ کسی طور پر آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ریاست اس وقت پریکٹیکل طور پر مفلوج ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو، تمام پارٹیوں کی سیاسی قیادت کو سر جوڑ کے ان مسائل کا جو ڈیمانڈس جو لاجیکل ہیں، جو عوامی اس کی ترجمانی کر رہی ہیں، رائے کی ترجمانی کر رہی ہیں، ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. جو احتجاج کریں وہ بھی ہمارے کشمیر کے باشندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت تک ڈائلاگ، آپ ڈائلاگ پہ زور دے رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سنیں، تو یہ سب ڈائلاگ کس طرح ہوں گے؟ وہ جو مطالبات بتا رہے ہیں، وہ مطالبات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ڈائلاگ کیا ہوگا کہ آپ اس کو مان لیں تو تب ڈائلاگ ہوگا. ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ڈائلاگ اپنی ایک رائے کرنا کہ یار میری یہ ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. گورنمنٹس ہمیشہ کیا کرتی ہیں؟ انگیج کرتی ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت آپ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہے؟ آپ وزیر اعظم کی نائبی یہ دیکھیں کہ اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی ایک ایسا بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر خان، شاہ غلام قادر صاحب، چودھری یاسین صاحب اور اسی طرح کے دوسری کسی سردار ابراہیم صاحب، سردار عتیق صاحب ہیں، اس طرح کی لیڈرشپ کو انگیج کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے. چونکہ دیکھیں یہ جو 12 سیٹیں نا جن کو خاتمے کی بات کر رہے ہیں، صرف 12 سیٹیں نہیں جوئی صاحب، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، چارٹر ڈیمانڈ بہت بڑی ہے. 30 ہے. میں بات کر رہا ہوں جس کے اوپر وہ اس وقت کہہ رہے ہیں بہت زیادہ. اس کا اب دیکھیں نا جو جوان اس میں آ رہا ہے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کیوں رکھے گئی ہے، ان کا مقصد کیا تھا. اب یہ اس وقت بیسیکلی گورنمنٹ کو، آپ کے پاس وزارت اطلاعات ہے، اس میں بھی کسی کو لائق بندے کو وزیر بنا دینا جس کو یہ پتا ہو کہ وہ عوام کو بتا سکے کہ ان کی پیچھے وزڈم کیا تھی ان کو رکھنے کی اور یہ کیوں ضروری ہے ابھی تک رکھنے کی. آپ مسئلہ کشمیر کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم مسئلہ کشمیر سے کوتاہ نظری نہیں کر سکتے. اب ہمارا یہ بیس کیمپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، صرف 23 لاکھ لوگوں. اچھا چلیں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کو روکوں گا. چلیں اگر یہ مہاجرین سیٹوں والا معاملہ سر 10 ہم اگر فرض کریں، وہ بھی تھوڑا سا اس پہ نرمی کا مظاہرہ کریں، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، باقی جو چارٹر ڈیمانڈ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ گورنمنٹ کے اندر اتنی جان یا دم خم ہے کہ اس کو پورا کر سکتے؟ نہ تو ان کو یہ بات سخت ہے، جوڈیشری کی مراحت کو کہہ رہے ہیں ختم کریں. کیسے ختم کر سکتی ہے؟ چیف ایگزیکٹو ختم کر سکتا ہے جوڈیشری کی مراحت کو؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے اختیارات کیا ہیں. اور یہ جو آپ سمجھائیں نا اس فورم سے، میں وہی کر رہا ہوں، میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ کی بات میں جو کر رہا تھا کہ اس کو آپ بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، چونکہ ان کے ساتھ یہ جذباتی لوگ ہیں، ان کو اندر کی بات بھی نہ، کبھی انہوں نے کوئی کونسلر اس طرح نہیں بنا، کوئی کسی کو کوئی سسٹم چلایا ہی نہیں پولیٹیکل. تو صرف ایک خیالاتی جو بات کر دینا کہ یہ جوڈیشری کی مراحت بھی ختم کر، جوڈیشری کی مراحت ختم کریں گے تو کیا آپ کرپٹ سسٹم لائیں گے؟
اب ہم جوڈیشری کو کیوں پیسے دیتے ہیں, اتنی زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں, مرا دیتے ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں, انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہ ہو فیصلہ جات کے اندر. آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پہ یہ موجود کشمیر کے اندر نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر ہماری جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ سے لے کر ایک سول جج تک سارے کریڈیبل ہیں, اور آپ یہ آج تک کبھی اس طرح فائنینشیل کرپشن کا کبھی کسی نے پیسوں کی لین دین کی کبھی نہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا. یہ بڑی کریڈیبلٹی ہے. اب یہ عام آدمی کو نہیں پتا یہ کیوں ان کے لیے رکھا ہے. یہ اس لیے رکھا گیا ہے یہ انصاف کر سکے, اور انصاف ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر. میں آپ کو سچ بتاؤں, فورم سے اگر کسی جگہ ایک فیصلے سے کوئی نہ لائے تو دوسرا فورم موجود ہے, دوسرا نہیں ہے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, سپریم کورٹ تک ہے. چیزیں کبھی بھی آپ کسی ایک فیصلے کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا. آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہوتی ہے. بات یہ ساری چیزیں ایک جوان جو آج کسی جو نعرہ سنتا ہے جوڈیشری کے برات ختم کر دیں, اس کو کیا پتہ ہے اس کی بیس کیا ہے. اب ایک اور مایوسی پھیلا دینا, یہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ نہیں دیکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو مایوسی پھیلانے کی فضا قائم کر دی گئی ہے, یہ نہایت خطرناک ہے فیوچر کے لیے. آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر کوتاہی کس کی ہے سیاسی جماعتوں کے. آپ خود سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹو, آپ اس کو مانیں نا, آپ کی صرف سیاسی آپ لوگوں کے خلاف کو ان لوگوں نے پور کیا ہے, آپ لوگوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں کمپرومائز ہوئی. ان کو جس نے بھی کیا جہاں سے بھی ہوئی, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, سپیس کریٹ ہوئی. اب جو میں جو خاص بات جو میسج دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر مایوسی پھیلائی گئی. مایوس اگلا کہ اس میں وفاق نہیں انوالو تھا, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ادارے انوالو بھی تھے, وہاں کے سردار انوالو تھے جنہوں نے حقوق نے پہنچنے دیا آگے نیچے تک. لیکن کیا ہوا, مایوسی پھیلا کے آج انہوں نے وہی اس میں سردار بھی شامل ہیں, انہوں نے وفاق کے خلاف گن دے کے کھڑے کر دیے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر آپ کا بجٹ کتنا ہے, آپ یہ بتائیں مجھے, آپ کی انکم کتنی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ 100 ارب روپیہ. باقی معاملات کہاں سے چل رہے ہیں؟ کبھی یہ کسی کو جوان کو پتا ہے کہ یہ ساری صورتحال کیسی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکٹس ہیں جو عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ پولیٹیکل کارکنی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ضرورت پڑتی ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ اس وقت جو آئسولیٹ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے تماشا دیکھنا چاہیے. مذاکرات نہیں ہو رہے ابھی تک, مذاکرات کے کوئی ہمیں سامنے نہیں آیا کہ کوئی کمیٹی بنائی. اس کو چھوڑے مذاکرات کو, کوئی بندہ سنجیدہ اس وقت بیٹھ کے آ کے اس نے بات کی ہو کہ یار یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں جو عوام کو بتانے کی کہ یار یہ ڈیمانڈ کریں ایکشن کمیٹی, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, پوری کریں. اور اس میں یہ ہرڈلز ہیں, اور یہ قانونی معاملات ہیں, یہ آئینی معاملات ہیں, یہ پولیٹیکل معاملات ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے نظریاتی معاملات ہیں, ان کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور اس کے اوپر یہ معاملہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, چلیں اس کو اس طریقے سے کر لیتے. کوئی چیز آپ بیسیکلی سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے, جو آخری بات میں سارے سسٹم کا بینیفیشری چودھری انوار اللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, جو سب کو بلیک میل کر رہا ہے, جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کر رہا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کو کر رہا ہے, لیکن فائدہ وہ اٹھا رہا ہے, لیکن لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے. تو یہ سب آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں, آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, آپ یہ میسج دیں کہ آٹا اور بجلی سستی ہونا, ایگزیکٹو آرڈر کا ہونا اور آئین میں ترمیم ہونا الگ الگ چیزیں, یہ سمجھائیں نا, نہیں سمجھ آ رہی ہے. اب اصل میں یہی تو اصل بات ہے کہ آئینی جو معاملہ ہے اس کے لیے آئینی ترمیم اسمبلی سے پاس ہونی ہے. وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم پاکستان کر دے کسی چیز کے اوپر نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر کا. اچھا مجھے آخری چونکہ وقت ختم ہو, آخری مجھے سمجھا دے, اگر 2 مہینے بھی احتجاج چلے, 6 مہینے احتجاج چلے, روڈیں بند ہو جائیں, سب کچھ, وزیر اعظم انور اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر دے بیٹھ کے؟ سر جتنی دیر مرضی کوئی کرے, کیسے کرے گا؟ جب تک اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت آپ کی نہیں ہے آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے درمیان چوئی شوکت صاحب, چونکہ گفتگو چوئی شفقت ایڈوکیٹ, چونکہ اس پہ بہت سی ابھی سوالات کی تشریح باقی ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ ان کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.